اب یہاں پر 10واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیلیوں سے عہد لیا تھا، جو میثاق لیا تھا، اس کا تذکرہ فرما رہا۔ اس میں کئی وعدے ان سے لیے گئے، لیکن انجام کار یہی ہوا جو ان کی سرشت میں داخل تھی کہ وہ باتوں کا انکار کرنا اور وعدے سے مکر جانا۔ تو اپنے روش پہ باقی رہتے ہوئے عادت کے مطابق پھر وہ پلٹ گئے۔ تو اس ایک آیت میں یہ پورا تذکرہ ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے میثاق لیا، عہد لیا، قول لیا بنی اسرائیلیوں سے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ لا تعبدون الا اللہ، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پکا عہد کو۔ میثاق بالکل پختگی کے ساتھ کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا جائے، عہد کر لیا جائے، اسے میثاق کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کا، اپنی ربوبیت کا تذکرہ کبھی مثبت انداز میں کرتا ہے اور کبھی منفی انداز میں کرتا ہے۔ جیسے کہ تیسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ایمان والو، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تعبدون الا اللہ، یہ منفی انداز ہے، تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ اب ہم جاننا چاہیے کہ جس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ اللہ کون ہے؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن کریم اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ وہ کون ہے؟ تمام عالم کا رب ہے، اس دنیا کا بھی اور جتنی دنیایں ہیں، سمندری دنیایں ہیں، پہاڑوں کی دنیا ہے، فضاؤں کی دنیا ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا رب وہ ہے۔ تو اللہ تمام عالم کا رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو حساب کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور سورہ حشر میں تو تشریح کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، اپنی تعریف خود اللہ نے کی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ فرق میں نے سورہ فاتحہ میں بتا دیا تھا کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ رحمان میں دیا کا وہ پہلو پایا جاتا ہے، رحمت کا وہ پہلو اللہ میں پایا جاتا ہے کہ وہ سب پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں یا ان کا انکار کر دیں، پھر بھی اللہ کی رحیمیت جو ہے وہ سب پر غالب ہے، سب کو دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمانیت غالب ہے، انہیں بھی کھلاتا ہے، انہیں بھی پلاتا ہے، انہیں بھی رزق ادا کرتا ہے۔ لیکن جو رحیم ہے، یہ رحیمی صفت جو ہے
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت خاص ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اس رحیمی صفت میں سے اللہ کے منکرین کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ خاص اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ یہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک، وہ اللہ کون ہے؟ جو بادشاہ ہے۔ کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ القدوس، بہت پاک اور منزہ ہے۔ السلام، سلامتی ادا کرنے والا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، حفاظت کرنے والا ہے۔ العزیز، عظمت والا، عزت والا ہے۔ الجبار، عظمت والا ہے۔ المتکبر، وہ شان والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بیان کر اللہ اپنی پہچانی اللہ کون ہے۔ واللہ الخالق، اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ الباری، تمہیں وجود بخشنے والا ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، اسی نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ المصور، آپ سب کی شکلوں کو بنانے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ پھر یہاں دیکھیں اپنی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندگی بخشنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کون ہے؟ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی طاقت ہے جو اللہ کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں دیکھیے اللہ تعریف کر رہا ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجیے وہ اللہ یگانہ ہے، یکتا ہے، ایک کا تو دو ہو سکتا ہے، یگانہ کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کون ہے؟ جو بے نیاز ہے، کھانے سے، پینے سے، شرک سے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، رشتے ناطے سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تعریف اللہ کی جب آپ کے ذہن و دماغ میں رہے گا کہ ہم عبادت کس کی کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے پیشانی کو کس کے سامنے جھکا جا رہے ہیں، یہ پوری ربوبیت کا آپ کے ذہن میں جب خاکہ رہے گا تو پھر وہ عبادت کا لطف ہی الگ ہوگا کہ ہم اس خالق کو، اس مالک کو جو ہمیں بنانے والا، ہمیں وجود بخشنے والا، ہماری صورت کو بنانے والا، اور وہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، جسے اونگ نہیں آتی ہے، جسے نیند نہیں آتی ہے، جو چھپے کو بھی جاننے والا ہے، جو ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، ہم کو بھی پیدا کرنے والا ہے، ہم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ جب یہ تصور آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر وہ عبادت میں لطف آئے گا، پھر آپ کو اس کے علاوہ کہیں چین نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیلیوں سے یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا، پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، نیکی کا برتاؤ کرو گے۔ اور اس کے بعد وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین مقدم، اس کے بعد رشتہ دار میں بھی دو طرح کے لوگ، ایک ہوتے ہیں محرم اور ایک غیر محرم۔ محرم وہ رشتہ دار ہوتے ہیں
جن سے آپ کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ محرم وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی بہن، اپنی ماں، اسی طرح اور اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، اپنی رضائی ماں، یہ سب محرم میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسرے غیر محرم، چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، ممیرے بھائی، یہ سارے غیر محرم ہیں، شادی ہو سکتی ہے ان سے، تو دونوں کے ساتھ آپ کو اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ والیتاما، اور یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکو نہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو یتیم بن کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ ماں کے رحم میں تھے اسی وقت والد محترم کا سایہ کو اٹھا لیا تھا، تو دنیا میں آپ یتیم بن کر کے آئے، تو یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، بہترین سلوک کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ قیامت میں ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوگا، جیسے یہ دونوں انگلیاں، ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک وہ بندہ، تو ہمیں یتیموں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا چاہیے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ مسکین کہتے کسے ہیں؟ مسکین مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں، مسکین کہتے ہیں جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن کثیر الاولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بڑا خاندان ہے، بڑی فیملی ہے، اب اسے اتنا روزی نہیں ملتا ہے کہ سب کو اچھے سے کھلا سکے، ایک وقت کھلا پاتا ہے تو دوسرے وقت فاقہ ہو جاتا ہے، ایسے کو مسکین کہتے ہیں۔ کماتا ہے بیچارہ، محنت تو کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں کما پاتا جو اپنے بچوں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے، تو ایسے لوگ مسکین کہلاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ان کی مدد کیا کرو، ان کا تعاون کیا کرو، ان کے بچوں کی فیس ادا کر دو، کبھی کھانا پہنچا دیا کرو، دیکھ بھال کر لیا کرو، تو یہ مساکین۔ اور فقیر کہتے ہیں اسے جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو۔ تو آج کل تو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو فقیر تو بہت کم ملیں گے، مسکین مل جائیں گے۔ لہذا مسکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نہیں ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، مسکین وہ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن اتنا کما نہیں پاتے جو گھر والوں کے لیے کافی رکھ پائے، ہے نا، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تمام لوگوں کے ساتھ بھلی باتیں کیا کرو، اچھی باتیں کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سوسائٹی بنا رہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس امت کو بھی دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اس امت کے لیے کہ تمہارا رب تو فیصلہ کر چکا ہے کہ ایک عبادت صرف اسی کی ہوگی، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو، تمہارے اچھے سلوک کے محتاج ہیں، وہ ضرورت مند ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن سلوک کا سب سے افضل ترین کون انسان ہے، ہمارے حسن سلوک کا حقدار کون ہے سب سے زیادہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں۔ دوبارہ اس نے سوال کیا، پھر یہی سوال دہرایا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے باپ۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تذکرہ کیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا۔ رب کی عبادت کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیوں؟ کیونکہ والدین دنیا میں ایسی ہستی ہے کہ جو اپنے بچوں کی پرورش میں رب کے بعد سب سے زیادہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ، اور ان دونوں میں بھی زیادہ جو ہوتی ہے وہ ماں کا رول ہوتا ہے۔ ماں پیدائش کے وقت پیٹ میں لے کر کے بچوں کو گھومتی ہے 9 مہینے، پیدائش کے وقت تکلیف کو برداشت کرتی ہے، پھر راتوں میں بچے کی غلاظت کو صاف کرتی ہے، اس کی گندگی کو دور کرتی ہے، اس کو سوکھے پہ سلاتی ہے، اپنے گیلے پہ سوتی ہے۔ اس لیے ماں کا 3 درجہ۔ کون سب سے حقدار ہے؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہارا باپ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر دونوں تمہارے ماں باپ ہوں اور پانی مانگے، دونوں پیاسے ہوں اور پانی مانگے، تو حق تو یہ ہے کہ پہلے ماں کو دیا جائے، حق تو یہ ہے پہلے ماں کو دیا جائے۔ لیکن احترام یہ ہے، کیونکہ بیوی کے نزدیک شوہر کا مقام بہت بلند ہے۔ احترام یہ ہے کہ وہ ماں اپنے بچے کو حکم دے کہ تم پہلے باپ کو دے دو۔ حق یہ ہے ماں کو پہلے پیش کیا جائے، اور پھر ماں کا وہاں پہ رول یہ ہونا چاہیے کہ احترام تو یہ ہے کہ پہلے باپ کو دے دیا جائے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عام لوگوں سے بھی بھلی باتیں کیا کرو، اچھی باتیں کیا کرو۔ قرآن کا یہ پیغام ہے، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ یہ قرآن بہت عظیم ہے، انسان سمجھنے لگے نا تو اس کے علاوہ کہیں جائے گا ہی نہیں۔ اچھی باتیں کیا کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا اتنے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ وراثت میں بھی حصے دار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں سب کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پہلا عہد اللہ نے کیا لیا بنی اسرائیلیوں سے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ دوسرا عہد کیا لیا اللہ تعالیٰ نے؟ والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو گے۔ اور تیسرا عہد کیا لیا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ یہ قرآن میں تقریباً 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ دونوں حکم ایک ساتھ آئے۔ 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک ساتھ آئے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز کا درجہ اسلام میں ٹاپ پر ہے بالکل۔ نماز کے ذریعے سے 5 وقت کی جو نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم نوافل کا اہتمام کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان فرائض کے علاوہ نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ فرماتا ہے کہ اللہ کہ وہ کان ہو جاتا جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا جس سے وہ دیکھتا ہے، پیر ہو جاتا جس سے وہ چلتا ہے۔ نوافل کا یہ درجہ، تو ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نوافل سے جب اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دنیا میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، یہ میرا بندہ ہے، لوگوں سے کہو کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے کہ دنیا کے لوگ ان پہ گرے جاتے ہیں، ٹوٹے جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اور پھر وہ بندہ جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رد نہیں کرتا۔ وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، وہ آت الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ زکوٰۃ کی ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ کہ دل سے بخل نکلتا ہے، کنجوسی نکلتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ ہمدردی کے معاملہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، نماز کو بھی قائم کرنا ہے۔ یہ 3 وعدے لیے اللہ نے، لیکن پھر وہی ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بنی اسرائیل کی سرشت میں نافرمانی داخل، ان کے رگ رگ میں نافرمانی داخل، لہذا اللہ نے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پلٹ گئے، پھر تم وعدے سے مکر گئے، پھر تم وعدہ خلافی کر گئے، الا قلیلا منکم،
سوائے معدود چند کے سب نافرمان ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم مڑنے والے ہے ہی ہو، تم نافرمان ہے ہی ہو، تم منہ پھیرنے والے ہے ہی ہو، تمہارے سرشت میں یہ داخل ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنا۔